جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن یہ دیا، اور جمعے کا دن اسی لیے ہوتا ہے کہ عوام الناس جو لوگ اپنے پورے ہفتے کے اندر یا کوئی ایسا مرحلہ آنے والا ہو دینی حوالے سے، تو اس کے بارے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کو پورا کیا جا سکے، اس کے مسائل کو سنا جا سکے۔ لہٰذا آج ہم قربانی کے مسائل کو سیکھیں گے، اور جو مسائل رہ گئے انشاءاللہ العزیز وہ اگلے ہفتے کو بیان کیے جائیں گے، کیونکہ یہ قربانی کے مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر یوں قربانی ہو جائے، اگر یوں ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے۔ تو اسی لیے آپ کے سامنے ان قربانی کے مسائل کو رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنا دی کہ جس شخص کو اللہ نے حکم دیا تھا، جس کو توفیق دی تھی، اس نے قربانی نہیں کی، تو لہٰذا وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب ایک اور حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں، ماہ ذو الحجہ کے ایام میں، اور بالخصوص قربانی کے دن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کو ذبح کرنے سے بہتر اور کوئی عمل نہیں لگتا، بلکہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کو قربان کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جانور کی وہ قربانی کرتا ہے تو ہر بار کے بدلے میں، اس کے خون کے بدلے میں اس کو ثواب ملے گا، اس کو نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر بھیڑ کی قربانی کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اون کے ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی۔ اب اون والے جو جانور ہیں ان کے بال ہم صبح سے لے کر شام تک نہیں گن سکتے، وہ اتنے زیادہ بال ہیں، لاکھوں کروڑوں بال ہوں گے، تو لہٰذا ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی نیکیاں دے دیتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کو سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مہمان نوازی ایک عظیم کھانے سے کرتے ہیں۔ لہٰذا قربانی کے مسائل اور اس کے فضائل کو اگر سننا ہے تو انشاءاللہ کچھ مسائل اس ہفتے بیان کیے جائیں گے، اور کچھ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو بیان کیے جائیں گے، تو اس کو غور سے سنیے۔ اگر آپ لوگ یہ مسائل سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ تمام مسائل سے واقف ہو جائیں گے۔ نمبر 1 کہ قربانی کو قبلہ رخ ہو کر لٹایا جائے، جب بھی اس کی قربانی کی جائے اس کو قبلہ رخ ہو کر اس کو لٹایا جائے، اور ساتھ یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بہرحال دعا آتی ہے تو بہترین، لیکن اگر دعا نہیں آتی تو پھر بھی دل میں یہ نیت ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس قربانی کو میں ذبح کروا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر فرض ہے۔ تو یہ بات سن لیجئے کہ صدقہ فطر جس شخص کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اور صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہو، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا پھر مال تجارت کی صورت میں ہو، یا بس اتنا مال ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہو، تو جس طرح اس کے اوپر صدقہ فطر واجب تھی، اسی طرح جس شخص کے پاس اتنا مال ہوگا تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2 کہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، بے شک وہ مالدار ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ مسافر ہے اور اس کے سفر کے دوران اور 15 دن سے اس کا وہ کم کا سفر ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ میں نہیں پہنچ سکتا، تو اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 3 کہ قربانی کس دن سے لے کر کس دن تک کی جائے گی۔ 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12ویں ذی الحجہ کی شام سے پہلے
سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ شخص قربانی کر لے اس کی قربانی درست ہوگی. لیکن کون سے دن وہ کرے تو زیادہ ثواب ہے؟ سب سے پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ سب سے افضل ہے. پھر اس کے بعد 11 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو. مسئلہ نمبر 4 کہ بقرہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہے یا نہیں. تو یہ بات سن لیں سارے کہ اگر آپ شہر میں ہیں یا ایسے قصبے کے اندر ہیں جو کہ کم از کم یا تو شہر کے ساتھ لگتا ہو یا پھر اس میں کم از کم جامع مسجد ہو، تو اگر آپ ایسے شہر میں بھی ہیں تو جہاں پر قربانی کی، جہاں پر عیدین اور یوم الجمعہ، جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہو، تو وہاں پر عید کی نماز سے پہلے وہ قربانی کرنا درست نہیں ہے. لیکن جو دیہات ہیں وہاں پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکل جائے تو اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن شہروں میں آپ قربانی نہیں کر سکتے بغیر عید کی نماز کی. لہٰذا ابھی اس وقت ہم لوگ جہاں پر موجود ہیں یہاں پر اگر ہم لوگوں نے ابھی قربانی کرنی ہے تو ہم لوگوں کے اوپر عید کی نماز سب سے پہلے لازمی ہے، چاہے وہ 6 بجے ہو، 7 بجے ہو، 8 بجے ہو. اس سے پہلے ہم عید کی نماز سے پہلے ہم کو قربانی نہیں کر سکتے. اگر دیہات میں ہیں تو دیہات میں ہم عید کی قربانی کر سکتے ہیں بغیر عید کی نماز پڑھے بھی فجر کی نماز کے بعد. مسئلہ نمبر 5 اگر کوئی شخص شہر میں رہتا ہو اور اپنی قربانی گاؤں میں بھیج دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو بھی سن لیجئے کہ جس شخص نے اپنی قربانی گاؤں میں بھیجی ہو اور وہ خود بندہ شہر میں ہو تو وہ اپنی وہ قربانی ذبح کروا سکتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، نماز فجر کے بعد. بے شک وہ شہر کے اندر موجود ہو، اس کی قربانی جہاں پر ہوگی اس کا حکم اسی طرح لاگو ہوگا. اگر وہ قربانی شہر میں ہے تو شہر کے احکام لاگو ہوں گے، اور اگر وہ دیہات میں ہے تو دیہات کے احکام لاگو ہوں گے. اور دیہات کے بارے میں نے آپ کو یہ چیز بتلا دی کہ دیہات میں طلوع آفتاب کے بعد وہ قربانی کرنا درست ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی قربانی عید کے دن وہ اپنی وہ قربانی ادھر بھیج دے اور وہ طلوع فجر یعنی کہ طلوع آفتاب کے بعد، نماز فجر کے بعد اگر وہ قربانی ذبح ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنا گوشت وہاں سے منگوا سکتا ہے، بے شک اس کے شہر میں ابھی تک عید کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی. مسئلہ نمبر 6 قربانی کہاں تک درست ہے؟ 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے وہ قربانی کرنا درست ہے. اس کے بعد وہ قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت قمری یعنی کہ یہ جو ذی الحجہ محرم یہ جو مہینے اسلامی مہینے پھر وہ تاریخ بدل جائے گی اور 13ویں وہ تاریخ پڑ جائے گی. لہٰذا اچھا یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اپنی قربانی کر لیجیے. مسئلہ نمبر 7 10ویں سے لے کر 12ویں تک یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو. 12 ذی الحجہ کو تو قربانی کو غروب آفتاب سے پہلے ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو اور 11 ذی الحجہ کو یہ مسئلہ سن لیجئے کہ اصل میں وہ قربانی اچھا یہ ہے کہ آپ صبح کریں، اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کریں. شام کے وقت اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ قربانی کی جائے تو کیسا ہے؟ قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ جو منع کیا جاتا ہے کہ رات کو نہ کی جائے، خدا نخواستہ جو شخص قربانی کو ذبح کر رہا ہے اس سے کوئی ایسی رگ نہ کٹے جو کہ بہت ہی ضروری تھی. اگر وہ نہ کٹے، اسے معلوم نہ ہو اندھیرے کی وجہ سے، تو لہٰذا اس وقت ٹھیک نہیں. لیکن آج کل کے دور میں اگر اتنی روشنی ہے کہ وہ رات کی وہ قربانی بآسانی وہ کر سکتے ہیں تو غروب آفتاب کے بعد بھی 10 ذی الحجہ کو اور 11 ذی الحجہ کو وہ قربانی اپنی کر سکتے ہیں شام کے وقت میں. مسئلہ نمبر 8 10 ذی الحجہ کو سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک اگر اس سے پہلے اگر شخص یا تو وہ مسافر تھا، اس نے یہ نیت کر لی کہ اب میں 15 دن قیام کروں گا، یا پھر اس کا سفر ختم ہو گیا، تو اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ اگر غروب آفتاب 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے وہ بندہ مسافر سے ہٹ کر مقیم بن گیا تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ شخص قربانی کرے. اب اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے. اسی طرح کوئی شخص غریب تھا یا اتنا وہ مقروض تھا کہ اس کے اوپر وہ قربانی واجب نہیں تھی، لیکن 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا اتنا کہ اس پر وہ قربانی واجب ہو گئی، تو لہٰذا اس کو اپنی وہ قربانی وہ کرنا بہت لازمی ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. غروب آفتاب سے پہلے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اب وہ صاحب نصاب بن چکا ہے غروب آفتاب سے پہلے. تو اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ قربانی وہ کر سکتا ہے، چاہے آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو،
تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے وہ قربانی کر لے۔ مسئلہ نمبر 9، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ لیکن اگر ان کو ذبح کرنا نہیں آتا، آج کل کے دور میں جس طرح قصائی ایک پروفیشن ہے، تو لہٰذا ان کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ اگر مرد ہے وہ تو اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہوگا، اگر عورت ہے، اگر عورت کی طرف سے وہ قربانی کی جا رہی ہے تو اگر پردے کا اہتمام ہے تو عورت کا بھی وہاں پر ہونا اچھی بات ہے، لازم ہے۔ لیکن اگر وہاں پر پردے کا حکم نہیں ہے تو پھر عورت وہاں پر نہ کھڑی ہو، لیکن اس کے کھڑے ہونے سے یا نہ کھڑے ہونے سے اس کی وہ قربانی پر کوئی حرج نہیں آئے گا، اس کو مکمل طور پر ثواب ملے گا اس قربانی کا۔ مسئلہ نمبر 10، قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل سے نیت ہے کہ یہ اللہ کے نام کی یہ قربانی ہے جو مجھ پر لازم تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے حکم سے یہ قربانی اب میں اس کی راہ میں وہ قربان کر رہا ہوں، بس اتنا مان لینا بھی ٹھیک ہے۔ اگر ساتھ وہ نیت بھی کر لے تو جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ پہلے رکھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یا یہ نیت پڑھ لے یا پھر یہی نیت کر لے اردو کے اندر کہ میں اللہ کی راہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں، بے شک وہ دل میں کہے یا زبان سے پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ اگر اس کی اولاد، اگر وہ اپنی اولاد کی طرف سے کرنا چاہے قربانی، ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی طرف سے چاہے، لیکن نابالغ بچوں کی طرف سے نہیں۔ بے شک اس کا نابالغ بچہ اتنا ہی مالدار ہی کیوں نہ ہو کہ اس نابالغ بچے کے اوپر بھی وہ قربانی آتی ہو، یعنی کہ وہ اتنا مالدار ہو، لیکن اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ باپ اگر چاہے تو اپنی ہی طرف سے وہ قربانی کرے، اگر اتنی مال و دولت ہے کہ وہ اپنی اس اولاد کی طرف سے وہ کر سکتا ہے، یا پھر اگر اس کی اولاد بالغ ہے لیکن مالدار نہیں ہے، وہ کماتی نہیں ہے، تو وہ ان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے ایک باپ۔ مسئلہ نمبر 12 کہ قربانی کس انسان کے اوپر واجب ہوگی۔ نمبر 1، عاقل ہو، مجنون یا پاگل کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، بالغ کے اوپر ہو۔ نابالغ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بے شک نابالغ بچہ ہو، مالدار ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ جتنا اس کے پاس مال پڑا ہو، چاہے وہ چاندی کی صورت میں یا پھر سامان تجارت کی صورت میں یا پھر نقدی کی صورت میں ہو، لیکن بے شک مالدار ہو، لیکن نابالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہے، غیر مسلم کے اوپر وہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد کے اوپر، غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ آزاد مسلمان کے اوپر وہ قربانی واجب ہے۔ اور آخری چیز جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو شخص مقیم ہے، اس کے اوپر وہ قربانی واجب ہے، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر بے شک مالدار ہو یا پھر غریب ہو، اگر وہ شخص سفر میں ہے تو اس کے اوپر وہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، مقیم کے اوپر واجب ہے۔ یہ دوبارہ ایک لائن میں سن لیجئے، عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد اور مقیم کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ آگے سن لیجئے مسئلہ نمبر 12 کہ قربانی کن جانوروں میں کی جائے گی۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس اور بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، ان جانوروں کے اندر آپ کی وہ قربانی جائز ہوگی۔ اور مسئلہ نمبر 13 کہ گائے اور بھینس میں چاہے وہ مادہ ہو یا نر ہو، اس میں اگر 7 حصے بھی شامل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز بھی سن لیجئے کہ 7 بندے تو آ سکتے ہیں لیکن 7 بندوں کو حصہ ایک جیسا ملے گا۔ اگر ایک شخص کو بھی 7ویں حصے سے کم ملا تو تمام لوگوں کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 14 اگر حصے 7 سے کم ہیں تو پھر سب کی درست ہو جائے گی، بے شک وہ وہاں پر برابر ہو یا پھر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے، لیکن 7 سے کم ہو حصے۔ لیکن اگر 7 پورے کے پورے ہو جائیں تو پھر 7ویں حصے سے وہ کم اگر ایک کو بھی مل گیا اس کا حصہ تو پھر تمام کی وہ قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 15 کہ قربانی کے لیے جانور لیا، اگر اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے یہ نیت کی کہ اگر مجھے کوئی اور شخص مل گیا تو میں اس کو بھی ساتھ ہی ملا لوں گا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے بڑا جانور اس نیت سے خریدا کہ ساری کی ساری وہ قربانی میں خود کروں گا اللہ کے نام پر، یہ نیت اس نے کی اور اس نے جانور خریدا اور پھر اس کے بعد اس نے بعد میں آ کر لوگوں کو ملانا شروع کر دیا تو یہ قربانی اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی اور ناجائز ہو جائے گی۔ ساری بات آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے پہلے نیت کی کہ اگر مجھے اور لوگ مل گئے تو میں ان کو بھی شامل کر دوں گا تو پھر تو ٹھیک ہے،
اگر آپ نے نیت یہ کی تھی کہ سارا کا سارا جانور میں خود اللہ کی راہ میں دوں گا، پھر بعد میں آپ نے لوگوں کو ملایا، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 17 کہ 7 آدمی گائے میں شریک ہو گئے، تو بعض اوقات کئی جگہوں پر جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہاں پر ایک صورت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اٹکل کی صورت میں وہ گوشت بانٹتے ہیں کہ بس یہ اتنا ہو گیا ہے، میرے خیال کے مطابق یہ لے جاؤ، میرے خیال کے مطابق یہ گوشت اتنا ہو چکا ہے تو یہ لے جاؤ، تو یہ قربانی ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمام لوگوں کی وہ قربانی ناجائز ہو جائے گی، لہٰذا اس چیز سے بچا جائے۔ بہرحال اب وقت ہو چکا ہے، جو آگے کے مسائل ہیں چاہے وہ قصائی کے بارے میں ہوں، لوگ اجرت کے طور پر قصائی کو پائے اور سیری اور کھال دے دیتے ہیں، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے تمام مسائل، اگلے 20 مسائل، 20 سے 25 مسائل اگلے جمعے کو بیان ہوں گے انشاءاللہ، ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک مسئلہ غور سے سن لیا جائے۔ نمبر 1، اہل تشیع شیعہ حضرات قربانی کے حصوں میں شامل نہ ہوں، اگر وہ حصے میں شامل ہوں گے تو ان کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہماری قربانی ٹھیک ہوگی یا نہیں، ورنہ جو اہل تشیع حضرات ہیں اگر ان سے ان کا عقیدہ پوچھا جائے تو وہ اپنا عقیدہ تو ٹھیک بتاتے ہیں، لیکن 9-10 محرم کو جو ان کے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں وہ اس بات کی وہ تشہیر کرتے ہیں کہ ہم اہل اسلام والوں میں سے نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا ان کے عقائد کے اندر ایسے عقائد باطلہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے حصے بھی شیعوں کے آنے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنے حصے میں شامل نہ کیا جائے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس جانور کے حصے میں آپ ہیں اگر وہاں پر کوئی شیعہ ہے تو آپ وہاں سے اپنا حصہ نکال سکتے ہیں۔ نمبر 2، قادیانی، اگر وہ قادیانی وہ کسی حصے میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ وہاں سے بھی اپنا حصہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ جو قادیانی ہیں یہ بھی اہل اسلام میں سے نہیں ہیں۔ اور نمبر 3 جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو شخص سودی بینکوں میں نوکری وہ کرتا ہو، سودی بینکوں میں، لہذا اس کو